ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جنگل کے کنارے ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا ایک بڑا باغ تھا جس میں ایک پرانا سیب کا درخت اور دوسرے پودے درخت اور خوبصورت پھل تھے اور خوبصورت پھول تھے۔ جب کسان چھوٹا لڑکا تھا تو اس کا زیادہ وقت سیب کے درخت کے ساتھ کھیلنے میں گزرتا تھا۔ ان دنوں سیب کے درخت نے انہیں بہت بہترین سیب دیا تھا، تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سیب کا درخت بوڑھا ہو گیا اور پھل دینا بند کر دیا۔ اب جب کسان کو درخت سے سیب نہیں مل رہا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ درخت بیکار ہے، اس لیے اس نے درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی کو کچھ نیا فرنیچر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ چونکہ درخت پرانا اور بہت بڑا ہے اس لیے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بہت اچھا فرنیچر بن جائے گا۔ وہ بھول گیا کہ لڑک پن میں اس نے اپنا پورا بچپن درخت پر چڑھنے اور اس کے سیب کھاتے ہوئے گزارا تھا۔ اب سیب کا درخت محلے میں کئی چھوٹے جانوروں کا گھر تھا۔ اس میں گلہری چڑیا اور پرندے اور کیڑے مکوڑوں کی ایک بہت بڑی قسم شامل تھی۔ جب کسان اپنی کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے لگا تو تمام چھوٹے جانور دوڑتے ہوئے نیچے آ گئے۔ وہ سب کسان کی منتیں کرنے لگے۔ وہ کسان کے گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ پلیز اس درخت کو مت کاٹو۔ جب تم چھوٹے تھے تو اسی درخت کے نیچے ہم تمہارے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے پاس جانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ کسان اٹل تھا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور ہنگامہ بڑھ گیا۔ براہ کرم میرے گھر اور میرے بچوں کو کاٹ کر تباہ نہ کریں، گلہری نے پکارا۔ براہ کرم میرے گھونسلے کو کاٹ کر تباہ نہ کریں، چھوٹے پرندوں نے پکارا۔ کسان تاہم اپنے بچپن اور جانوروں کے دوستوں کو بھول گیا۔ اس نے درخت کو زور سے کاٹنا شروع کیا۔ تمام چھوٹے جانور بے چین ہو گئے اور کسی بھی قیمت پر سیب کے درخت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ چھوٹے جانوروں نے کہا جب آپ کھیتوں میں محنت کر رہے ہوں گے تو ہم آپ کے لیے گائیں گے، ہم آپ کے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کریں گے، وہ روئے گا نہیں بلکہ تفریح اور خوشی کا ساماں ہوگا۔ آپ کو ہمارے گانے پسند آئیں گے اور محسوس نہیں کریں گے اپنے آپ کو کبھی تھکا ہوا۔ تاہم مدد کے لیے ان کی فریاد بہرے کانوں پر پڑی۔ ان کی تمام تر درخواستوں کے باوجود کسان درخت کو کاٹتا رہا۔ اچانک اس نے کچھ چمکدار چیز دیکھی۔ اس کا معائنہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ شہد سے بھرا ہوا چھتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا لیا اور منہ میں ڈال لیا۔ شہد کے ذائقے نے اس کے اندر چھوٹے بچے کو جگا دیا۔ اچانک اس کے بچپن کی یادیں واپس لوٹ آئیں۔ شہد کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ وہ مزید چاہتا تھا۔ اس سے اس کے لیے خوشی کا احساس ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا یہ ذائقہ حیرت انگیز ہے۔ کسان کے رویے میں تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے چھوٹے جانور یک زبان ہو کر بولے۔ شہد کی مکھی نے کہا میں تمہیں ہمیشہ میٹھا شہد فراہم کروں گی۔ گلہری نے کہا میں آپ کو جتنے بھی گری دار میوے چاہے بانٹ دوں گی۔ پرندوں نے پکارا تم جتنے چاہو گے ہم گانے گائیں گے۔ آخر کار کسان کو اپنی حماقت کا احساس ہوا اور اپنی کلہاڑی نیچے رکھ دی۔ وہ سمجھ گیا کہ درخت بہت سے خوبصورت جانوروں کا گھر ہے جو اسے بہت سی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے چھوٹے بچے کو وہ بچپن ملے جو اس کے پاس تھا۔ کسان کو معلوم ہوا کہ سیب کا درخت اتنا بے پھل نہیں ہے۔ اس میں موجود چھوٹے لڑکے نے سیب کے درخت کو بچایا۔ اس نے کلہاڑی کو پھینک دیا اور چھوٹی مخلوق سے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں اس درخت کو کبھی نہیں کاٹوں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب تم سب امن اور ہم آہنگی سے رہ سکتے ہو۔ چھوٹی مخلوق نے شہد کی مکھی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اگر کسان کو شہد کا چھتا نہ ملتا تو وہ اب تک بے گھر ہو چکے ہوتے۔ وہ سیب کے پرانے درخت میں خوشی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ فطرت میں موجود ہر جاندار چیز کسی نہ کسی کام کی ہے۔ ہمیں کسی بھی جاندار کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔